خالق کائنات کا ہم پہ یہ فضل عظیم، احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا ہے۔ لاتعداد درود و سلام ہو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے ہر موقع پہ اپنی امت کو یاد فرمایا ہے۔ ہمارے امام نے فرمایا تھا امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ حتیٰ کہ جس وقت سارے لوگ ہمیں قبر میں تن تنہا چھوڑ کے آ جائیں گے، اس وقت بھی کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کرم نوازی فرماتے ہوئے جلوہ گر ہوں گے۔ اس موقع کے لیے بھی ہمارے امام نے فرمایا تھا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور میدان معاشر میں تو جس دن سارے انبیاء اور رسول بھی کہہ دیں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، اس دن آنا لہا کی صدائیں لگا کے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہی ہوں گے جو سر سجدے میں رکھیں گے اور اپنی امت کی بخشش و مغفرت کی دعا اور التجا کریں گے۔ اس موقع پہ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ وہ تمامی لوگ جو قربانی کے نزدیک آتے ہی مالی مشکلات کی وجہ سے، معاشی بدحالی کی وجہ سے اور مالی مشکلات اور معاشی بدحالی کے اس بدترین دور میں زندگی گزارتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہم کبھی قربانی نہیں کر سکیں گے، کیا ہماری جانب سے قربانی نہیں کی جائے گی، کیا ہمیں قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، تو ان کے دل کی تسلی اور اطمینان کے لیے عرض ہے کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خصوصیت اور اس خاصے کا استعمال کرتے ہوئے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا، آقا نے اپنی ساری امت کی جانب سے پہلے سے ہی قربانی کر لی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی راویہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا سینگوں والے مینڈے کو لایا جائے جو سیاہی میں دیکھتا ہو، سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، یعنی اس کی آنکھیں بھی سیاہ ہوں، اس کے پاؤں بھی سیاہ ہوں، اس کا پیٹ بھی سیاہ ہو۔ حاضر کیا گیا تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا عائشہ چھری لے آؤ۔ چھری حاضر کی گئی تو حکم فرمایا اسے تیز کر لو۔ چھری تیز ہو گئی تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ذبح کرتے ہوئے یہ پڑھا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، باری تعالی اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے، آپ کی آل کی جانب سے اور آپ کی تمام امت کی جانب سے قبول فرما۔ ایک گزارش کرنا چاہوں گا، قربانی کے ایام بڑے قریب ہیں، جن حضرات پہ قربانی واجب ہے وہ تو قربانی کریں گے، لیکن بہت سے ایسے غرباء و مساکین، بہت سے ایسے لوگ جو مال نصاب کے مالک نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کریں گے، ان لوگوں کو چاہیے کہ ان ایام میں کثرت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائیں اور شکرانے کے طور پہ ساری زندگی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیار، محبت، عشق، وفا، اتباع میں گزاریں کہ آج آپ پہ تو قربانی لازم نہیں، لیکن کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی شخصیت اللہ رب العزت نے ہمیں جن کا امتی و غلام بنایا ہے، انہوں نے ہماری جانب سے بہت پہلے قربانی کر لی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ خالق کائنات ہمیں ساری زندگی آقا کے پیار، محبت، عشق، وفا، اتباع میں گزارنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔